آ جاؤ میرے دوست. یا اللہ. سلمہ, خدا کا شکر ہے آپ لوٹ آئے. میں اپنے امام کو لینے گیا تھا لیکن امام نے مجھے گھر واپس بھیج دیا. مہمان کو اندر تو آنے دیں. دیبل یاد ہے نا آپ کو؟ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بابا. خدا کا شکر ہے کہ تم سلامت ہو. ہم تمہارے منتظر تھے. السلام علیکم. کیا آپ کو میرے والد ملک تائی یاد ہیں؟ جی ہاں، ان کی ضیافت بہت یادگار تھی. اندر آئیے. یا اندر اللہ، چلیں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اب بھی آپ کو زحمت دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے، تم باعث رحمت ہو. بابا بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا تم تو یہ بات جانتے ہو کہ ہم قبیلے والوں کے ساتھ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں. تم یہیں رہو ہمارے ساتھ اور جب چاہے امام کی زیارت کے لیے چلے جاؤ. ہمارے لیے یہ جگہ چھوڑنا بہت مشکل ہوگا میرے بیٹے. میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، نہ کہ ان شہری خواتین کے ساتھ جن پر سب انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ہر سال ہمیں چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے. اس بار ایسا کیا ہوا کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تمہاری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے. تمہیں غاصب خلفاء کے برتاؤ کا ایک قصہ سناتا ہوں. مامون نے مجھے بلایا تاکہ میں اس کے محل میں اس کی حوروں کے ساتھ ملاقات کروں اور اشعار پڑھوں. مامون اور ہارون کے دربار میں خواتین کے 3 گروہ تھے. وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنے تمام جذبات کو کچل ڈالا تھا اور صرف اپنے جسم اور آنکھوں کی نمائش میں ہمیشہ لگی رہتی. وہ سیکھ رہی تھی کہ کس طرح سجے سنورے اپنے جلوے دکھائیں اور خدمت کریں. وہ ان خاموش بھیڑوں کی طرح تھی جو کہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے. یہ اپنے خلیفہ کے ارد گرد رنگ برنگے سائے کی طرح تھی. اگر خلیفہ آگ بگولا ہو جاتا تو ان کی کوئی اوقات نہ تھی. وہ صرف مسکراتی تھی، لیکن مردہ سی پھیکی مسکراہٹ جس سے وہ اپنے اندر کا درد چھپاتی تھی اور کبھی اس کو ظاہر نہ کرتی. اور میں دیبل بحیثیت شاعر نہیں جانتا تھا کہ ان مردہ دلوں کے لیے غزل گاؤں یا مرثیہ پڑھوں یا پھر مامون کو خوش کرنے والا گیت سناؤں. اے کاش شاعر کا وجود نہ ہوتا. اے کاش. میری آنکھوں نے وہ کیوں دیکھا جو لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا. کھلی ہوئی آنکھ بھی خود ایک مصیبت ہے. اس کا بھی ایک درد ہوتا ہے. یہ ان کنیزوں کی حالت تھی جن کو ایک دوسرے سے کوئی حسد نہیں تھا، اور شاید ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ناز و نخرے والی مسکراہٹ تھی. وہ کبھی ماں بن جاتی تھی جیسے خود مامون کی ماں، جو کھانا بنانے والی ایک کنیز تھی. ہارون اور اس کی بیوی زبیدہ کے درمیان جب جوئے میں ہارون ہار گیا تو اس کی بیوی زبیدہ نے اسے مجبور کیا کہ وہ باورچی خانے کی سب سے بدصورت کنیز مراجل سے تعلقات قائم کرے، جس کے نتیجے میں مامون وجود میں آیا. مراجل بچے کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہے، اور ایسے میں قسمت کا ستارہ اس عورت کی بے عزتی سے اس طرح آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ زبیدہ کے بیٹے امین کو باورچن کنیز کے بیٹے مامون کے ذریعے قتل کرا دیتا ہے. دربار کے مرد خیانت کی فکر میں ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں یا تو بدلہ لینے کا سوچتی ہیں یا اپنے زیور آلات پر فخر محسوس کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہر کی خالی جگہ کو پر کر سکیں. لیکن مامون نے اپنے دربار کی عورتوں کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا تھا کہ جب وہ سونا چاہے تو وہ اس کو کہانیاں سنائے، اور اس طرح 1001 کہانیاں وجود میں آئیں تاکہ خلیفہ سکون سے سو سکے.
और उनको कोई बेचैनी न हो। इस मलऊन और मकतूल खलीफा अमीन की बीवी को इसलिए बीवी बनाया गया कि वो अच्छा शेर कहती और पढ़ती थी। माँ हो जिसकी बानसब और बाप जिसका बादशाह, इज्जतों की भीख मिलती है वहाँ पे बेपनाह। इसीलिए मक्का में पीऊं पाक पानी बार बार, खाक से बढ़कर वहाँ के अंबिया हैं बावकार। आखिर पकड़ ही ली, कितनी बड़ी मछली है ये। लग रहा है मुमलिकत की आप कर लिए हो इस्लाह। तुमने इन अशार से मेरा दिल जीत लिया आफरीन। लो पकड़ो। उम्मे मूसा, ये अशार है किसके? ये अशार मेरे अपने लिखे हुए हैं। सिपाहियों, इन्हें तोहफे के तौर पर सोने की 10 थैलियां दी जाएं। कुछ और भी कहो मेरी शान में। जैसा आपका हुक्म। सुनो तुम सब, याद रखो तुम लोग उम्मे मूसा के अशार सुनहरे हुरूफ से लिखकर मेरे पास लेकर आओगे और फिर सबको उन अशार को हिफ्ज करना होगा। लेकिन अब्बासी खुलफा की औरतों में सबसे बरजस्ता अब्बासी खानदान की वो ज़हीन औरत है जिस पर इन्हें फख्र है, बल्कि बहुत ज्यादा फख्र है। वो भी धोखे और नफरत से मालामाल वजूद के साथ अब्बासी खिलाफत का जनाजा निकाल रही है और इस सल्तनत को तबाह और बर्बाद कर रही है। वो हारून की बीवी और अमीन की मां जुबैदा को निहायत ज़हीन और चालाक औरत करार देते हैं। वो ऐसी औरत है जो नस्ब के लिहाज से इनके नजदीक बड़े मर्तबे और शरीफ नस्ब की हामिल थी और फहम व कमालात के लिहाज से भी अब्बासी औरतें और मर्द मुख्तलिफ मसाइल में इनसे रुजू करते थे और अपने मसाइल इनके सामने पेश करते थे। यहां तक कि हारून रशीद भी इससे काफी मुतासिर था। जुबैदा बनी अब्बास के दरमियान एक मिसाल बन गई थी। अगर बनी अब्बास फहम व शऊर और जहानत में किसी की मिसाल पेश करना चाहते थे तो सबसे पहले जुबैदा का नाम आता था। हारून के मरने के बाद इसके बेटे अमीन की खिलाफत का एक इम्तियाज यही जुबैदा थी। लेकिन खराब माहौल बहुत अच्छे इंसानों को भी घाट की गहराइयों में ले जाता है। वो अपने बेटे अमीन के आबा व अजदाद के हाशमी शजरे पर फख्र करती थी। इसीलिए उसने अपने बड़े और बेवकूफ मुशीर फजल बिन रबी के ताउन से मामून के खिलाफ अपने फर्जंद अमीन के खूब कान भरे, जो कि एक बावरचन माँ के रहम से पैदा हुआ था, और ऐसी बेजा बातें और दखल अंदाजी की कि दोनों भाइयों में जंग छिड़ गई। महल में तैयारी करो और हर अव्वल दस्ते के कमांडर और सिपाहियों को इनाम दो। इब्ने महान इस पे सख्ती ना करो। वो हारून रशीद का बेटा है। अगरचे मराजल जैसी औरत का बेटा भी है, लेकिन खलीफा हमेशा उससे मोहब्बत करते थे, उस पर बहुत मेहरबान भी थे। मराजिल एक ऐसी कनीज थी जिसकी जान लेकर खुदा ने मामून पर एहसान किया है ताकि उसे जिल्लत का एहसास न हो। उस पे ये रुसवाई उस वक्त आई जब उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। मामून को इस चांदी की जंजीर से बांध दो और उसके साथ बुरा सुलूक ना करो और उसे असीर करते वक्त सख्ती ना करना, क्योंकि वो खलीफा का बेटा है। उसे मालूम होना चाहिए कि कनीज़ादा हाशमीज़ादा से मुकाबला नहीं कर सकता और अपनी औकात में रहना चाहिए। उसकी हैसियत बच्चों के खिलौनों जैसी बना दो। मेरी वालिदा के हुक्म की तामील की जाए। जो हुक्म मेरे आका। आखिरकार उसने अपने फर्जंद को मौत के घाट उतार दिया और उसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। दरबार खिलाफत में औरतों की हैसियत एक आलाकार से ज्यादा कुछ नहीं होती। लेकिन इमाम के घराने में औरत का दिल नूर खुदा से रोशन है। वो महबूब भी है, मुहिब भी, वफादार, हमदर्द, सादतमंद और मोहब्बत का उबलता हुआ चश्मा है।
یہاں تک کہ اس گھرانے کی کنیز کی سب سے بڑی مصیبت اس گھرانے سے جدا ہونا ہے، جیسے سیدہ، وہ کنیز جس کی کہانی مجھے موفق نے سنائی تھی۔ امام کے خادم موفق نے مجھے بتایا کہ یہ خاندان اہل بیت کے درمیان دیرینہ رسم تھی، اور وہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی تربیت میں مصروف رہتے تھے، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان، غلام ہوں یا آزاد۔ ان کی نظر میں سب سے اہم چیز خدا کی بندگی کے طور و طریقے کی تعلیم اور انسان کی حقیقی کرامت کی سمجھ تھی۔ بہت سے لوگوں نے خدا کی بندگی کا مزہ ان کے پاس رہ کر محسوس کیا۔ ان میں سے ایک سیدہ تھی، ایک دور دراز علاقے کی گمنام کنیز جو در اہل بیت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شروع میں دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی غفلت کا شکار تھی، لیکن چونکہ جو بھی اس خاندان میں قدم رکھتا ہے ان کی محبت اور معرفت اسے کیمیا کی طرح سونے جیسا قیمتی بنا دیتی ہے، اس لیے وہ بھی اس قاعدے سے جدا نہ رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ جناب سیدہ کی کنیز فضہ کی طرح مراحل کمال طے کرتی چلی جائے، لیکن اچانک ایک خبر ملی جس کی بنا پر اس کا پورا وجود غم و اندوہ سے بھر گیا اور وہ دن رات گریا کرنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں سیدہ؟ رو کیوں رہے ہو تم؟ بی بی حکیمہ آئیے، بیٹھیے یہاں پر۔ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں کیسے نہ روں؟ خدا کی قسم آج تک میرا دل کبھی اتنے اضطراب میں مبتلا نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ بی بی جان، کیا آج تک آپ نے مجھے کبھی کسی کام میں کوتاہی برتتے دیکھا یا آج تک شکایت سنی میری؟ آخر ہوا کیا ہے سعیدہ؟ آج ہی مجھے یہ خبر سننے میں آئی ہے کہ میرے مولا کچھ ہی عرصے بعد اپنے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیں گے۔ گستاخی ماں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سعیدہ، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس طرح تم ایک آزاد زندگی گزار سکتی ہو اور اپنی باقی کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارو گی۔ مگر میں ایسی آزادی ہرگز نہیں چاہتی بی بی جان۔ میں اور میرے اہل خانہ تم سے بہت مانوس ہو گئے ہیں سعیدہ، ہمارے لیے تمہیں یہاں سے بھیجنا بہت مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امام نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ تم علوم معارف کو سمجھ چکی ہو اور اب تمہارا یہاں رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر تم کہو تو میں امام سے بات کرتی ہوں کہ تم ہمارے پاس رہنا چاہتی ہو، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ ہاں کہو سعیدہ۔ ایک تو میری دلی آرزو ہے کہ میں یہیں رہوں، اور دوسرا یہ کہ آپ مجھے کوئی بھی کام کرنے سے منع نہیں کریں گی۔ کیا ممکن ہے یہ؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ امام کام کے متعلق کسی وجہ سے تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں اور انہیں تم سے اور کوئی توقع نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ویسے بھی اپنی بساط سے بڑھ کر کام نہیں کر سکتی میں، لیکن یہ میری دل کی آرزو ہے کہ میں یہیں رہوں، آپ کی خدمت سے مشرف ہو سکوں۔ تو سعیدہ یہ بات جان لو کہ تمہیں پہلے کی طرح ایک دن چھوڑ کر ہی کام کرنا ہوگا۔ میں اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں بھلا؟ آپ نے اور اس گھر نے مجھے زندگی کا اصل مقصد عطا کیا ہے۔ یہاں رہ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ عورتوں کو بالکل اپنے مردوں کی طرح علم اور معرفت بھی سیکھنی چاہیے، اور یہی وہ گھرانہ ہے جہاں جناب سیدہ جیسی خواتین نے زندگی گزاری۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے سعیدہ، اور آخرت میں مومن خواتین کے ساتھ محشور فرمائے۔ پھر اس نے مجھے امام رضا علیہ السلام کی شادی کا واقعہ اس طرح سنایا۔ ایک قافلہ جس میں ایک پاک دامن عورت تھی مدینے میں داخل ہوا۔ بار الہا، جس طرح تو نے جناب حاجرہ کو غیروں کی غلامی سے نجات دلا کر بلند مقامات تک پہنچایا، یہاں تک کہ وہ جناب ابراہیم کی زوجہ بن گئیں، اور تو نے انہیں جناب اسماعیل جیسی اولاد عطا کی، اور جس طرح تو نے ماریہ قبطیہ کو فرزند پیغمبر جناب ابراہیم کی ماں کا شرف بخشا، مجھے بھی ایسا فرزند عطا فرما جس کے ذریعے مجھے ماں بننے کا شرف حاصل ہو جائے، اے نہایت مہربان اور بخشنے والی ذات۔ خدا نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، اے موفق۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مولا۔ میرے چچا علی بن جعفر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مدینے کے غلام فروشی کے بازار جائیں
اور وہاں سے اس خط میں بتائی گئی صفات کی حامل کنیز کو خرید کر میرے پاس لے کر آئے۔ جیسا آپ کا حکم میرے آقا۔ موفق نے مجھے امام جواد علیہ السلام کی شادی کا قصہ بھی سنایا۔ سلام ہو میرے بھتیجے اور میرے مولا پر۔ سلام ہے پھپھی جان، میں آپ کی تشریف آوری سے کتنا خوش ہوں۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لگتا ہے کوئی خوشخبری لائی ہے۔ میرے آقا، آپ مکار مامون کو تو جانتے ہی ہیں، وہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے نہیں ڈرتا۔ خلافت تک پہنچنے کے لیے پہلے اس نے آپ کے بابا کو بلایا، پھر انہیں زہر دے کر شہید کر دیا، اور اب وہ اپنی بیٹی ام فضل کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ڈر ہے اس میں کوئی سازش نہ ہو، لہٰذا میری درخواست ہے شادی کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اے میرے بھتیجے، میں آپ پر قربان جاؤں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو بنی ہاشم، جہاں پر عقل مند اور دیندار خواتین موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے تاکہ ہم اس بابرکت کام کے لیے ایک قدم بڑھائیں اور انشاءاللہ شادی کی تیاریاں کریں۔ میرے آقا، میرے ساتھ آئیے پھپھی جان۔ میری پھپھی جان، روم کی جانب سے ایک جہاز ہماری طرف آ رہا ہے، اور جہاز میں سمانہ نام کی ایک حبشی کنیز ہے جن کو خداوند تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ جب وہ مدینے پہنچیں گی اور خدا کی مرضی سے وہ ہمارے گھر آئیں گی تو میں ان سے شادی کروں گا، اور مجھے بہت جلد ان سے ایک بیٹا علی ہادی نصیب ہوگا جو میرا جانشین اور وارث اور میرے بعد امام ہوگا۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، امید ہے کہ جلد ہی ہم وہ دن دیکھیں گے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ خدا نے اسے عزت بخشی ہے، لہٰذا اے پھوپھی جان، آپ بھی اس کا احترام کیجیے گا۔ میں ضرور اس کی تکریم کروں گی میرے نور نظر۔ اے خدا، اپنا لطف و کرم اس کے شامل حال فرما۔ پروردگار مجھ پر رحم کر، خدایا میرے ساتھ مہربانی فرما اور اس گھر کے راستے میں میرا ہاتھ تھام لے تاکہ یہ گھر والے میرے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کریں، اس گھر کا مالک میرا احترام کرے اور میری انسانیت کو اہمیت دے۔ اے میرے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے سمانہ، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ سمانہ، خدا نے تمہیں عزت بخشی ہے، اور اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور میں خدا اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق تم سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ خدا جلد ہی تمہیں ایک بچہ عطا کرے گا جو میرے بعد لوگوں پر خدا کی حجت ہوگا، اور وہ ہمارے قائم مہدی آل محمد کا جد ہوگا۔ رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کے ذریعے عزت بخشی میرے آقا۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی حمد و ستائش بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین مخلوق تمہارے سپرد کی ہے، اس لیے بہت زیادہ دعائیں کرو، نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے پروردگار عالم، حمد تجھ سے مخصوص ہے۔ سمانہ بیٹی، ان دنوں شرعی آداب کو سیکھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اس میں ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ میں جانتی ہوں کہ ان دنوں آپ نے میرے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ انشاءاللہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سیدائے کونین ام الائمہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیروی کریں۔ وہ سب کے لیے، خاص کر ائمہ اطہار کے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ وہ اپنی مختصر زندگی کے دوران اپنے پورے وجود کے ساتھ نبی کریم کی پیروی کرتی تھیں اور ہر لحاظ سے پیغمبر کا اتباع کرتی تھیں۔
اور خواتین کے لیے آپ پیغمبر کی ترجمان تھیں۔ اس طرح مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے گھر کی عورتیں ویسی نہیں ہیں جیسا میں سوچتا تھا۔ میں صاف غفلت میں تھا، لیکن جس کہانی نے سچ میں ہمیں ہلا کر رکھ دیا وہ ایسی خاتون کی کہانی ہے جس کا نام ہم سب نے سنا ہے، یعنی جناب معصومہ سلام اللہ علیہا، امام رضا علیہ السلام کی بہن۔ اے میری بہن فاطمہ معصومہ، آپ کی ایک عظیم ذمہ داری ہوگی اور ان قریب آپ کو جناب زینب کی طرح طولانی سفر کی زحمت برداشت کرنا ہوگی تاکہ ہمارے جد امجد امام صادق علیہ السلام کی پیشین گوئی پوری ہو سکے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میں کیوں یہاں آرام دہ زندگی چھوڑ کر شہر واپس چلا جاؤں؟ کیوں میں اپنا سکون چھین لوں، دور کر دوں سب کچھ؟ میں روٹی پانی اور وہ سب ہمسائے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، مگر وہاں نہ کوئی ہمسایہ ہے نہ کوئی ہمارا خیال رکھنے والا ہے تو پھر سیاست اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو سب بیسول بھی ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات تم تو ایک جنگجو تھے جو دوسرے مظلوموں کے لیے لڑتے تھے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ تم اس جماعت میں شامل ہو گئے اور تم نے تلوار میان میں رکھ دی؟ یہ سب کیا ہے؟ اگر تم ہماری خوشی چاہتے ہو تو قبیلے میں لوٹ آؤ اور اپنے والد اور بیوی کی خدمت کرو، اس کے علاوہ میں تم سے اور کچھ نہیں کہوں گا۔ درست کہا بابا جان، یہاں سب لوگ ہمیں جانتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ کیوں ہم یہاں کی سادہ اور آرام دہ زندگی چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ صحیح کہا انہوں نے، آپ کی فکر مندی بالکل بجا ہے، لیکن وہ خاندان ایسا نہیں ہے جیسا آپ نے کہا۔ میں اپنی باتیں ثابت کرنے اور آپ کے جواب کے لیے ایک قدیمی اور دردناک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ ہارون الرشید کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ بالکل۔ کیا آپ کی نظر میں اس جیسا کوئی طاقتور بادشاہ گزرا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ یہ وہی شخص تھا جو اس بات کا سبب بنا کہ میں باوجود اس کے کہ جوانی میں اپنے بیٹے حر کی طرح ظالموں کا مخالف تھا، اپنی تلوار نیام میں رکھ کر اپنے قبیلے میں لوٹ آیا۔ ہارون اتنی بڑی حکومت اور طاقت کے باوجود صرف ایک شخص سے ڈرتا تھا، اور وہ تھے امام جواد کے دادا امام موسیٰ کاظم۔ وہ کیسے؟ ہارون کی اولاد میں خلافت کے لیے اس کے 2 بیٹوں مامون اور امین کا نام زیادہ لیا جاتا تھا۔ مامون ہوشیار اور سیاست مدار تھا اور برمکیوں کا تربیت یافتہ تھا، لیکن اچھے نسب کا حامل نہیں تھا۔ وہ ایک باورچن کنیز کا بیٹا تھا۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے مامون کے دماغ میں کئی نقشے تھے۔ وہ بہت کتابیں پڑھتا تھا، جیسے قدیم یونان اور ہندوستان کے مہاراجاؤں کے قصے۔ خاص کر وہ پنچ تنتر کو بہت زیادہ پڑھتا تھا تاکہ سیاست کے اصول اور اپنے حریفوں کو مات دینے کے لیے مختلف طریقے سیکھے۔ مامون کو معلوم تھا کہ اس کے مددگار اہل خراساں ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ برمکیوں کے تربیت یافتہ ذہین وزیر فضل ابن سہل سے کس طرح کام لیا جائے۔ امین ہارون کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کا حسب و نسب اچھا تھا اور بنی عباس بھی اس کے حامی تھے، لیکن اس میں سوجھ بوجھ اور سیاست نہیں تھی۔ لیکن امام کاظم علیہ السلام سے، جو کہ حر کو زندگی بخشنے والے انسان کے دادا تھے، سوجھ بوجھ اور نسب دونوں کے لحاظ سے بھی اور لوگوں کے درمیان محبوبیت کے حساب سے بھی ہارون سے برتر تھے۔ خاندان بنی ہاشم کا ہونے کی بنا پر وہ اہل عرب سے بھی قریب تھے، اور دوسری طرف فضل بن ربی کے تجربے بھی ان کے لیے اہم تھے، جو برامکا کا مخالف اور حریف تھا۔ ہارون اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ امام کاظم علیہ السلام محبوبیت، تبلیغ اور مکتب اہل بیت کی ترویج کی وجہ سے اس کے لیے خطرناک ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو ممکن ہے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ دوسروں کا قیام، یہاں تک کہ فاطمی سادات کا قیام، چونکہ منظم نہیں تھا اور ان کے پاس باقاعدہ کوئی منصوبہ تھا، اس لیے ان کے اقدامات کی بنیاد صرف ان کے جذبات اور غصہ تھا، اس لیے کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ لیکن امام کاظم علیہ السلام دانا اور صاحب تدبیر تھے، لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے، اور یہ ہارون کے لیے خطرناک تھا۔ اس طرح حکومت ان کے دونوں بیٹوں کو ملنے والی نہیں تھی۔
اس لیے اس نے کوشش کی کہ امام کو نظر بند کر دے، لیکن وہ اس بات سے غافل تھا کہ امام نے ایک گروہ تیار کر لیا ہے جس کے ذریعے سارے کام آسانی سے انجام پا سکتے تھے۔ یہ امام کے ان وکیلوں کا گروہ تھا جو راتوں میں مخفی طور پر کام کرتے تھے، اور وہ اصحاب بھی تھے جو لوگوں کی تعلیم و تربیت میں آپ کے جانشین تھے۔ دربار کے اندر بھی عرب و عجم کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، جن میں سے ایک کا سربراہ فضل بن ربی اور دوسرے کا سربراہ پہلے برام کی اور پھر فضل بن سہل تھا۔ ہارون نے اپنے دونوں بیٹوں کی حکومت کے لیے ماحول تیار کرنے کے خیال میں امام کاظم علیہ السلام کو فضل بن ربی کے گھر میں قید کر دیا۔ امام کا نفسیاتی اثر اور اعتقادی اثر اور ان کی ولایت پر ایمان اتنا پھیل چکا تھا کہ ہارون کی زوجہ زبیدہ اپنے بیمار بیٹی کی شفا کے لیے فضل بن ربی کے گھر گئی تاکہ امام سے اپنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کرے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اللہ کے ولی ہے اور ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہارون اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ حکومت اس کے دو بیٹوں تک پہنچے، خود اس کی حکومت خطرے میں ہے، چنانچہ اس نے امام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام کاظم علیہ السلام کو سندھی بن شاہق نامی یہودی کے حوالے کیا اور اس نے انہیں اپنے قید خانے میں رکھا جو تاریک کوٹری کی طرح تھا، اور کچھ عرصے بعد زہر کے ذریعے شہید کر دیا۔ ہارون اتنا کینہ پرور تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ امام کی تشیع جنازہ بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہو، لیکن سلیمان ابن جعفر جو کہ عباسی خاندان کا بڑا اور امام کاظم علیہ السلام کا دوست بن گیا تھا، اس نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اے بغداد کے لوگوں، رافضیوں کے امام موسیٰ بن جعفر کا انتقال ہو گیا ہے۔ آؤ دیکھو کہ موسیٰ بن جعفر کا انتقال ہو گیا ہے، اور رافضیوں کا خیال ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ خلیفہ بغداد والوں سے چاہتا ہے کہ وہ خود گواہی دے کہ وہ مر گئے ہیں۔ تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اپنی میانوں سے تلواریں نکالو اور اپنے امام کے جنازے کو ان کے ہاتھوں سے چھین لو۔ چنانچہ سلیمان بن جعفر نے لوگوں کی مدد سے امام کے بدن مبارک کو خلیفہ کے چنگل سے بچا لیا اور بغداد کے قریب قریش کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ موسیٰ بن جعفر کی مظلومانہ شہادت اور اس سے بھی زیادہ مظلومانہ تدفین کے بعد ہارون اور برمکیان کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مزید بڑھ گئے۔ آپ کے بعد امام رضا علیہ السلام نے عہدہ سنبھالا، جو کہ انتہائی تقیہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بار الہ، کیسی عظیم مصیبت ہم پر نازل ہوئی کہ تیرا عظیم بندہ اور زمین پر تیری ہدایت کا نور تیرے دشمنوں کے ہاتھوں زہر سے شہید ہو گیا۔ اے خدا، میں تیرے حضور میں شکایت کرتا ہوں کہ ان کو قید خانے کی غربت میں ان کے چاہنے والوں سے دور زہر کے ذریعے انہیں شہید کر دیا گیا۔ خدایا، میں تجھ سے ظالموں اور سخت دل لوگوں سے انتقام لینے کا طلبگار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ امام رضا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ مشکل وقت تھا، کیونکہ انہوں نے اہل بیت اور ان کے اصحاب کے لیے حالات سخت کر دیے تھے، اور ہارون واقفیہ فرقے والوں کو موقع دیتا تھا تاکہ وہ لوگ امام کو اور بھی زیادہ پریشان کریں۔ لیکن آسانیوں کے دن بھی ضرور آئیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس خاندان کی بربادی پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ ہارون نے اپنے بعد امین کو خلیفہ اور مامون کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ کیسا آتش فشاں ہے، اور دو بھائیوں کے درمیان جنگ نہ ہونے کے لیے
اس نے شرفا کے دستخط والا ایسا قسم نامہ آمادہ کیا جسے خانہ کعبہ کے اندر پڑھ کر سنایا گیا۔ سلام علیکم۔ 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 درود و سلام ہو آپ پر، اے ہمارے جد بزرگوار، جس دن آپ دنیا میں آئے اور جس دن آپ نے رحلت فرمائی اور جس دن آپ کو زندہ کیا جائے گا۔ خدایا رسول خدا اور میرے پاک اجداد کی شفاعت ہمیں نصیب فرما اور ہم کو ان کے ساتھ محشور فرما یا ارحم الراحمین۔ اے میرے مولا و آقا، اے میرے جد بزرگوار، آپ جانتے ہیں کہ ہارون نے کیا کیا ہے اور اس کے ہاتھ کس قدر ہمارے خون سے رنگے ہیں۔ اے معبود، ہم پر نجات کا راستہ کھول دے یا ارحم الراحمین۔ اہل بیت کو اذیت دینے والے کی سزا کیا ہے؟ میرے جد رسول خدا نے فرمایا، اللہ اور رسول کا غضب ان لوگوں پر شدید ہوگا جو میری ذریت کا خون بہا کر مجھے تکلیف پہنچائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا، وہ کل بروز قیامت جہنم کے آخری طبقے میں منافقین کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ فی امان اللہ۔ ہارون نے اپنے دور حکومت کے اختتام پر رافع بن لیس کی بغاوت کو دبانے کے لیے خراسان میں 2 مرتبہ لشکر کشی کی، یہاں تک کہ وہ دوسری بار لشکر کشی کے دوران شدید بیمار ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد کے لوگ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے زیادہ سنجیدگی سے منصوبہ بندی کرنے لگے، اور ہر ایک نے اپنے پسندیدہ شخص کو مشورے اور نقشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلایا۔ میرے سردار مامون کی عمر طویل اور بابرکت ہو۔ تیرا شکر گزار ہوں ابن سہل۔ دراصل ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں احتیاطی تدبیر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن کیسی تدبیر؟ اپنے والد کے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے میرے اصرار کی وجہ یہی تھی۔ کیا اس سفر میں ہمارے سر پر کوئی خطرہ نہیں منڈلا رہا جناب وزیر؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے؟ لیکن آپ خطرے کے مرکز سے دور ہو چکے ہیں۔ مگر کیسے دور ہو گئے؟ کیونکہ آپ کا کوئی بغداد میں طرفدار بھی تو نہیں تھا، اور اگر میں قدم بڑھاتا تو شاید آپ قید ہو جاتے۔ ایسے میں آپ کی کون حمایت کرتا؟ پھر آپ اس پھل کی طرح تھے جو کوئی بھی کھا سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے وزیر، لیکن خراسان میں صورتحال تھوڑی مختلف ہے۔ شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس خراسانی جماعت کے بزرگ ہیں جسے ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کچھ ایسے اہتمام کیے ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے مفید ہیں۔